الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جاوی تو بھی بخشیا جا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تے تیری ڈاڈھے نال پرید جاگ فریدا ستیا وضو ساز صبح نماز گزار جو سر سائیں اگے نانیوے او سر کپ اتار اٹھ فریدا ستیا اے نہ بھلی ریت پہنچے وقت کدی چل نہ آئیوں تے تو وچ مسیت فریدا روٹی میری کاٹھ دی تے لاون میری بھوک جیڑے کھان گے چوپڑیاں تے گھنے سہن گے دکھ فریدا رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی
वेख पराई चोपड़ी ना तरसावी जी। जाग फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर। अग्गा आ गया नेड़े ते पिछा रह गया दूर। फरीदा काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेस। मैं हाँ गुनाही भरिया ते लोकी आखण दुर्वेश। अल्लाह ताला दी हमदो सना जिहड़ा सारी कायनात दा खालिक व मालिक है, मेरा ते तुहाडा रब है, जिस कुल कायनात बनाई है, हर तरह दी इबादत दे लायक ज़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक रब दी ज़ात है। अल्लाह जल्ला वाला दी हमदो सना तो बाद ला तादाद करोड़ा मरतबा नबी आखिरुज़्ज़मां सैयद सरवरा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा वजह तख्लीक़ कौनो मकाम मेरे और आपके आका व मौला अहमद मुज्तबा आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, माह ज़ुल्हज का ये आखिरी जुमा है और आखिरी दिन है। अगला जुमा नए इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम में होगा। इस इस्लामी साल के इख्तिताम पर आज हम जिस हस्ती को खिराज अक़ीदत पेश करने लगे हैं, सुल्तान बहर बर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्योंकि ये दिन आपके उर्स पाक के दिन है। 26 ज़िलहज से लेकर 10 मुहर्रम तक आपका उर्स पाक होता है। हर साल ही कोशिश करते हैं कि आपका उर्स पाक, आपका तज़किरा खैर किया जाए, लेकिन नागा हो जाता है। कई सालों से आपका ज़िक्र नहीं हो सका। उसकी वजह कि इन दिनों में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत होती है। आपको भी 26 ज़िलहज या 28 ज़िलहज को ज़ख़म लगा और 1 मुहर्रम आपकी तदफ़ीन है। तो क्योंकि ज़्यादातर तज़किरा हज़रत फ़ारूक आज़म का होता है, बाबा साहब का तज़किरा रह जाता है। तो मैंने आज कोशिश की है, मैंने कहा हुज़ूर लजपाल फ़ारूक आज़म का तज़किरा तो हर कोई सुनाता और सुनता है, क्यों ना आज बाबा साहब की बात की जाए। और आपको मैं अक्सर ये जुमला बताता रहता हूँ कि नेक लोगों का तज़किरा गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनता है, दिल की पाकी का सबब बनता है। कोई ऐसी बात उस अल्लाह के बंदे की इंसान के दिल पे लग जाती है, बाज़ औक़ात दुनिया ही बदल जाती है। अंबिया जैसा ज़ुहद रखने वाले हज़रत गंजे शकर फरीद, आप का नाम मसऊद है। आपके वालिद गिरामी ने जो आपका नाम रखा वो मसऊद है। फरीद
حضرت شیخ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لقب دیا تھا۔ گنج شکر آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو، شکر کہتے ہیں گڑ سے بننے والی وہ شوگر میٹھا جو چینی کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ گنج شکر کہنے کی 3 وجوہات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کہا کہ بیٹا فرید نماز پڑھا کرو، اللہ شکر دیتا ہے۔ تو ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، ادھر سے فرید نے مصلی پہ اللہ اکبر کیا، ماں نے دعا کی، جب مصلی اٹھایا تو نیچے شکر پڑی تھی۔ دوسرا واقعہ، یہ جو لقب ہوتا ہے یا یہ کثرت سے ملتا ہے یا یہ حضرت سے ملتا ہے۔ یا تو کثرت کے ساتھ ایسے واقعات اور ایسی چیزیں اس ذات میں پائی جاتی ہیں کہ ان کا لقب بن جاتا ہے، یا مرشد کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اب آپ کا لقب جو گنج شکر ہے یہ کثرت سے بھی ملا ہے اور حضرت سے بھی ملا ہے۔ کثرت تو یہ میں نے جو ابھی آپ کو عرض کی کہ آپ کو نماز کے دوران ہی شکر ملی، اور دوسرا جو حضرت سے آپ کو لقب ملا ہے گنج شکر، جب آپ دہلی میں اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں مجاہدے اور ریاضات اور چلے کر رہے تھے، تو مرشد نے کہا تھا کہ فرید الدین تہ کا روزہ رکھو۔ یہ مسلسل روزہ ہوتا ہے 60 گھنٹے کا، 3-4 دن کا۔ تو فرمایا روزہ تب افطار کرنا جب اللہ تجھے کوئی کھلائے۔ تو 60 گھنٹوں کے بعد ایک بندہ کھانا لے کر آیا، اس نے کہا یہ میری طرف سے روزہ افطار کر لیجئے۔ اب وقت ہو چکا تھا 60 گھنٹے، آپ نے ایک لقمہ جب منہ میں ڈالا تو پیٹ میں اتنی درد ہوئی کہ فوراً قے آ گئی اور وہ کھانا باہر نکل گیا۔ مرشد گرامی 2 دن کے بعد آتے تھے، آ کر پوچھا فرید کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس طرح ایک بندہ کھانا دے گیا، ایک لقمہ لیا، یہ حال بنا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ایک شرابی کا کھانا تھا، اگر تیرے بدن میں رچ بس جاتا تو تیری روحانی پرواز رک جاتی۔ فرمایا اب پھر روزہ رکھو، اور تب تک افطار نہ کرنا جب تک اللہ تجھے نہ کھلائے۔ اب 60 گھنٹے وہ پہلے، اب 60 گھنٹے یہ۔ اب آپ نیم بے ہوشی بھوک کے ساتھ نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ظاہری طور پر کھانا نہیں آیا۔ آخر کار جب بھوک سے نڈھال بے ہوشی کا عالم، تو آپ نے ایسے اپنا ہاتھ مارا تو آپ کے ہاتھ میں چند کنکر آئے۔ آپ نے ان کنکروں کو جب منہ میں ڈالا تو وہ مکھانے، جڑے مکھانے ہوندے نے شکر، وہ بن گئی۔ آپ نے فوراً پھینک دیا۔ فرمایا یہ کیا ہو گیا؟ دوسری مرتبہ پھر اٹھایا، منہ میں ڈالا تو وہ پھر شکر۔ تیسری مرتبہ پھر جب اٹھایا تو اب آپ کے دل میں خیال آیا کہ جو مرشد کہہ کے گئے ہیں، لگتا ہے رب کی طرف سے افطاری یہی ہے۔ اور آپ نے وہ روزہ افطار کیا۔ جب مرشد گرامی آئے تو پوچھا فرید کس کے ساتھ افطار کیا؟ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو مرشد نے اس وقت کہا فرید تو گنج شکر ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے شکر کے خزانے عطا فرما دیے۔ تو کثرت سے بھی اور حضرت سے بھی دونوں طرف سے آپ کو لقب ملا گنج شکر۔ یہ تو آپ کا نام ہے۔ نام کے بعد خاندان بڑی اہم ترین چیز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں خاندان بڑے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں کہ ساری جو ہے وہ مخلوق ایک جیسی ہے، حتیٰ کہ جہاں کھڑے ہو کر میرے نبی نے فرمایا تھا سعودی عرب کے اندر، مکے کے اندر، کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، اب وہاں بھی یہی چکر ہے، اونچ نیچ اور ذاتوں کا چکر ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ کثرت سے ہے، ہمارے ہاں تو عزت کا معیار ہی اب جو ہے وہ خاندان بن چکے ہیں۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور آپ کا خاندان حضرت گنج شکر فرید لجپال کا، آپ کا خاندان کوئی چھوٹا خاندان نہیں، آپ کا خاندان کابل کا شاہی خاندان ہے۔ جو آپ کے خاندان شجرے میں نام ہے فرخ شاہ عادل، یہ کابل کا بادشاہ تھا، یہ آپ کے شجرے میں آتا ہے۔ اور آپ کے پر دادا حضرت شیخ احمد وہ قاضی تھے کابل کے، اور جب منگولوں نے حملہ کیا اور وہاں کابل کی سلطنت آپ کے خاندان سے چھینی گئی، تو پھر آپ کے پر دادا آپ کے خاندان کو لے کر جو ہے لاہور آ گئے، اور پھر لاہور آپ کے دادا حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پھر لاہور سے قصور کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اور قصور کا اس وقت کا جو شہنشاہ تھا وہ آپ کے خاندان کو جانتا تھا، اس نے بڑی آؤ بھگت کی، ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ چند دن آپ کا خاندان قصور رکا، اور پھر قصور سے ہجرت کرتے کرتے ملتان کے قریب ایک بستی ہے، اب اس وقت اس کا نام تھا کونی وال، اور آج کل اس کا نام ہے کوٹھے وال۔ جو نیو ملتان ہے، جرنل بس اسٹینڈ سے ایک سڑک نکل رہی ہے، 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ملتان کے بالکل قریب اس بستی کا نام ہے کوٹھے وال، اور آپ کے والد گرامی حضرت قاضی جمال الدین محمد سلیمان کا مزار آج بھی اس بستی کے اندر موجود ہے، اور میں حاضری دے کر آیا ہوں آپ کے والد گرامی کے مزار پر۔ وہاں آپ کا مزار ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے، وہاں آپ پیدا ہوئے حضرت گنج شکر فرید۔ جب 5 سال کی عمر گرامی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا۔ اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہیں اللہ نے سنبھالنا ہوتا ہے، شانیں دیتا ہے، ظاہری طور پر ان کے سہارے چھین لیتا ہے۔ 5 سال کی عمر، اب ساری ذمہ داری والدہ ماجدہ پر، اور والدہ بھی کوئی عام والدہ نہیں ہے، بہت بڑے علامۃ الزمان حضرت وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ، عالمہ ہیں اور بہت بڑی اللہ کی ولیاں ہیں۔ صاف ظاہر ہے جس نے گنج شکر فرید کی تربیت کی ہے اس ماں کا عالم کیا ہوگا۔ اب ماں سے آپ پڑھ رہے ہیں ابتدائی، اور ماں تربیت کر رہی ہے، نماز پہ لگایا ماں نے، اس لیے کہ جب بچے کو ابتدا میں نماز پہ لگایا جاتا ہے وہ صفائی کا خیال رکھتا ہے، نزاکت اس کے بدن میں آتی ہے، پھر وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار بنتا ہے، اپنے رب کا بھی اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ اور جب اولاد کو ہم بچپن میں نماز کی عادت نہیں ڈالتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر نہ وہ رب رسول کی اطاعت کرتے ہیں نہ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو پہلی منزل نماز ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے نماز پہ لگایا۔ اسی کوٹھے وال گاؤں کے اندر ایک مدرسہ تھا حضرت پیر سید نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہاں قاری تھے حضرت قاری محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ان کے پاس والدہ نے پڑھنے ڈالا، اس قاری محمد نے آپ کو سب سے پہلے سورہ یوسف زبانی حفظ کروائی۔ کہتے ہیں استاذ جو بندہ سورہ یوسف حفظ کر لے اس کے لیے باقی سارا قرآن حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور میرے نبی پاک کا بھی فرمان ہے، میرے رسول رحمت نے فرمایا اپنے بیٹوں کو سورہ یوسف یاد کروایا کرو اور اپنی بیٹیوں کو سورہ نور یاد کروایا کرو۔ سورہ یوسف کا قصہ سنایا کرو اپنی اولاد کو، اور بیٹیوں کو سورہ نور کے واقعات سنایا کرو۔ فرمایا اولاد فرما بردار اور نیک بنے گی۔ 11 سال کی عمر گرامی حضرت زہد الانبیاء گنج شکر فرید کی آپ مکمل حفظ کر چکے تھے۔ مزید 4 سال آپ نے وہیں کوٹھے وال میں پڑھا۔
15 سال کی عمر گرامی جب ہوئی آپ کی، 15 سال کی عمر گرامی، اور اس علاقے میں جتنے مروجہ علوم تھے آپ سارے پڑھ چکے تھے۔ اب ماں نے کہا گنج شکر فرید اس وقت علم و ادب کا مرکز ملتان ہے، جا ملتان میں علم حاصل کر۔ جس طرح ایک دور میں بغداد علم و فن کا مرکز تھا، ایک وقت تھا کہ ملتان بھی علم و فن کا مرکز رہا ہے۔ آپ چلے وہاں سے ملتان شہر پہنچے، اور ملتان کے اندر حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے میں داخلہ لیا، اور فقہ کی کتاب نافع پڑھنا شروع کی، فقہ پڑھنا شروع کی۔ آپ ایک دن مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر نافع پڑھ رہے ہیں، یہ فقہ کی کتاب ہے، نافع پڑھ رہے ہیں، ایک وجی چہرہ، حسین مکھڑا، اٹھتی جوانی، سیاہ زلفیں، دراز قد، درویشوں کی ایک جماعت، وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اشراق کا وقت ہے، انہوں نے نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید کی جب ان پہ نظر پڑی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اور جہاں وہ نفل پڑھ رہے تھے ان کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب تک وہ نفل پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، بابا فرید سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ ادب انجی آندہ ہے بابا جی، ادب ادب ہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، دیکھا نوجوان، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ماتھے پڑھ لیتے ہیں، چہرے پڑھ لیتے ہیں۔ بلایا، کہا نوجوان کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی نافع۔ کہا حضور نافع پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا نافع پڑھنے والے جوان، یہ تجھے کوئی نفع بھی دیتی ہے؟ یہ تجھے کوئی نفع بھی دے گی؟ آپ فوراً قدموں میں گرے اور فرمایا حضور اگر آپ نظر کرم کر دیں تو پھر نفع ہی نفع ہو جائے گا۔ اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا جانتے ہو مجھے؟ کہا نہیں۔ فرمایا مجھے دنیا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ فرمایا میں یہاں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، اگر ملاقات کرنی ہو تو وہاں آ جانا۔ رات بڑی مشکل سے کاٹی حضرت گنج شکر فرید نے، کیونکہ لگی والے آندھی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کی میں اکھ لگ گئی۔ ساری رات یاد تڑپتے رہے، صبح سویرے پہنچ گئے حضرت بہاؤدین زکریا حق ملتانی کی خانقاہ پہ۔ اب رش لگا ہوا ہے، صاحب ذرا دلی کا شہنشاہ حضرت بختیار کاکی آیا بیٹھا ہے، امراء، وزیر، مشیر، بڑے بڑے لوگ ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ جو دربان کھڑا تھا نا دروازے پہ، آپ جانے لگے، اس نے دیکھا بچہ سا ہے، اس نے پیچھے کر دیا، فرمایا چل پیچھے ہو جا۔ آپ نے فرمایا میں نے بختیار کاکی سے ملنا ہے۔ اس نے کہا تجھے ملاقات کی کوئی اجازت نہیں، پیچھے ہو جا۔ دربان بڑے ڈاڈے ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر آگے ہوئے، اس نے نہ جانے دیا۔ بڑی دفعہ آپ نے کوشش کی، دربان نے اندر نہیں جانے دیا۔ آخرکار آپ نے اس دربان کو کہا چل مجھے اندر نہ جانے دے، اندر جو صاحب بیٹھے ہیں انہیں صرف اتنا بتا دو کہ مسعود آیا ہے۔ جب دربان نے تنگ ہو کے اندر جا کے کہا بابا جی باہر ایک مسعود آیا ہے، حضرت بختیار کاکی اٹھے، فرمایا اسی کے تو انتظار میں ہم بیٹھے تھے، جلدی اسے اندر لے کر آؤ۔ بس حضرت زہد الانبیاء گنج شکر فرید اندر پہنچے، حضرت خواجہ بختیار کاکی نے بیعت کیا، مرید کیا، اور پھر جتنے دن حضرت بختیار کاکی ملتان میں رہے، حضرت زہد الانبیاء گنج شکر فرید ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور جب آپ دلی جانے لگے تو حضرت بابا فرید بھی ساتھ جانے لگے، تو حضرت خواجہ بختیار کاکی نے کہا، فرمایا فرید تم یہیں رکو، مزید علم حاصل کرو، اپنی منزلیں مکمل کرو، اس کے بعد دلی آ جانا۔ مرشد نے حکم دے دیا علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم ضروری ہے ولایت کے لیے، علم ضروری ہے، علم کے بغیر ڈھوئی نہیں ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ نکال لیے ہیں پیر،
جن کو غسل کا بھی طریقہ نہیں آتا، جن کو دعا مانگنی بھی نہیں آتی، اور وہ ان کے غوث اور کتب بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کا ولی اور جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے اپنے دور کے سب سے بڑے علامات الزمان اور سب سے بڑے قاری قرآن ہوا کرتے تھے۔ اور میں آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاؤں، بر صغیر پاک و ہند کے جو ٹاپ کے قاری قرآن ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے جو ٹاپ کے قاری قرآن ہیں، ان ٹاپ کے قاری قرآنوں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ حضرت گنج شکر فرید کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے علم مزید، آپ ملتان شریف کے اندر 4 سال آپ نے مزید علم حاصل کیا۔ کتنے سال ہو گئے عمر؟ 19 سال۔ 15 سال دے سن جدو حضرت بختیار کاکی کو ملے، 4 سال ملتان میں مزید آپ نے علم حاصل کیا۔ اب آپ جو ہے ملتان سے نکلے اور سمرقند پہنچے۔ سمرقند یہ اس دور میں علم کا مرکز تھا، سمرقند بھی۔ سمرقند میں آپ گئے، سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 سال آپ نے وہاں اس سے پڑھا۔ 5 سال، 24 سال عمر گرامی ہو گئی۔ آپ وہاں سے پھر آپ جب پڑھ لیا، علم حاصل کر لیا، تو اللہ کے ولی پھر سیاحت کرتے ہیں۔ سیاحت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اس سے علم بھی حاصل ہوتا ہے اور اولیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ وہاں سے نکلے اور آپ جو ہے بغداد گئے، وہاں سے سمرقند سے سیدھا بغداد، اور بغداد میں خاص طور پر آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، اور جو تصوف کی بہترین کتاب حضرت شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف ہے، یہ سبکن حضرت گنج شکر فرید نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے پڑھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ جب صاحب کتاب سے بندہ کتاب پڑھتا ہے، تصوف کی اعلیٰ ترین کتاب، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضرت شیخ شہاب الدین کی عوارف المعارف نہ پڑھے۔ اتنی اہم کتاب ہے، اور سبکن حضرت گنج شکر فرید نے یہ کتاب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے خود پڑھی ہے۔ آپ کے استاذ ہیں گویا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر آپ وہاں سے جو ہے آپ کی ملاقات حضرت شیخ اجل شیرازی سے ہوئی۔ لکھا ہے کتابوں میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے، حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور پھر یہ جو حضرت شیخ شیرازی تھے، یہ امراء اور امیر لوگ اور وزیروں کبیروں سے بڑا بھاگتے تھے، ان سے نہیں ملاقات کرتے تھے۔ اور حضرت زہد الانبیاء نے ایک دن پوچھا بابا فرید نے کہ درویش کون ہوتا ہے؟ فرمایا فرید درویش اسے کہتے ہیں جو امراء کے در پہ نہ جائے، فرمایا امیروں کے دروازے پہ نہ جائے، وہ درویش ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے سیستان آئے، وہاں سے بغداد سے سیستان، یہ ایران کا علاقہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سیستان، اور سیستان ایران میں شیخ اوہدین کرمانی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے بس 1-2 دن ہی ملاقات رہی ہے، یہ آپ کو پسند نہیں آئے، اس لیے کہ ان کو عادت تھی کرامتیں دکھانے اور کرامتیں دیکھنے کی، اور یہ تصوف کے اندر بچپنا اس کو کہا جاتا ہے، بچپن والی عادتاں نے کرامتاں بڑیاں دکھا دے سن۔ تو آپ وہاں سے چلے، اس کے بعد پھر آپ بدخشاں پہنچے۔ بدخشاں یہ افغانستان کا صوبہ ہے، آج کل بھی افغانستان کا علاقہ ہے بدخشاں۔ وہاں پہنچے اور وہاں حضرت شیخ عبد الواحد سے ملاقات کی، اور وہاں حضرت شیخ عبد الواحد 70 سال سے ایک غار کے اندر رہ رہے تھے، کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے تھے۔ جو دعا کے لیے آتا غار کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، آپ دعا کرتے، وہ واپس چلا جاتا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو
آپ افغانستان بدخشاں کے علاقے میں وہاں پہنچے، اور وہاں جب غار کے دروازے پہ پہنچے تو اندر سے آواز آئی، فرید الدین اندر نہ آنا، یہیں رک جاؤ، اندر آؤ گے جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ آپ اس غار کے دروازے پہ کتنے دن بیٹھے رہے، اور عشق حقیقی حضرت شیخ عبد الواحد سے اس غار کے اندر بابا فرید کو ملا ہے۔ وہاں سے آپ چشت آئے۔ چشت یہ ایک قصبہ ہے، ہرات یہ صوبہ ہے افغانستان کا، اس کے اندر ایک گاؤں ہے چشت، اور یہاں حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر آپ نے چلا کیا۔ اب سنتے جائیے گا سفر، توجہ ہے نا آپ کی۔ گنج شکر فرید کا تذکرہ سننے والوں پہلی دفعہ زندگی میں اس طرح سن رہے ہوں گے، الحمدللہ پہلی دفعہ، میں بھی زندگی پہلی دفعہ اس طرح اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ اب وہاں آپ جو ہے حضرت ابو یوسف چشتی کے مزار پر پھر حاضری دی، اور وہاں سے پھر جو ہے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء آپ کے مزار پہ بیٹھے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد بڑے بڑے کافی سارے صوفیاء، صلحاء، نیک لوگ بیٹھے ہیں۔ اب سب سے عمر میں کم ہیں آپ، اب صاحب ذرا یہی 24-25 سال کی ابھی عمر گرامی ہے، تو اس عمر میں آپ ایک شیخ آئے اندر سے اور کہا، ابھی ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں اور میری روح میں بڑا اضطراب ہے، بڑی بے چینی ہے۔ کسی نے کہا اس خواب کی یہ تعبیر ہے، کسی نے کہا یہ تعبیر ہے، کسی نے کہا یہ تعبیر ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، میں عمر میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، علم میں بھی کم ہوں، اگر اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر میں بتاؤں؟ سکتہ طاری ہو گیا پوری محفل پہ۔ کہا تو کون ہے، کہاں سے؟ کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا شیخ آپ نے خواب دیکھا ہے مر گئے اور روح میں اضطراب ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس خواب کی تعبیر ہے، آپ کی فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، سکتہ طاری ہو گیا پوری محفل پہ۔ وہ شیخ اٹھے اور کہا میں خواب دیکھ رہا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا، اللہ جانتا ہے میری واقعی آج فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ اب تو پھر چرچے ہو گئے، لوگ آپ کی طرف دوڑے، وہاں کے اولیاء، صوفیاء، صلحاء وہ دوڑے آپ کی طرف۔ آپ پھر وہاں سے نکلے اور انہوں نے کہا یہ جوان بہت جلد افق معرفت پر ایک خورشید تاباں بن کر چمکے گا، اور لوگ اس کے ارد گرد مخلوق اس کی جو ہے وہ پناہ میں آئے گی، لوگ اس سے فیض پائیں گے۔ پھر آپ وہاں سے دمشق آئے، دمشق سے سیدھا آپ فلسطین آئے۔ کہاں آئے؟ فلسطین آئے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر اپنی چادر مبارک سے کئی مہینے تک حضرت گنج شکر فرید جھاڑو دیتے رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں بابا فرید کئی دنوں تک جھاڑو دیتے رہے ہیں۔ بعض کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ وہاں آپ کی چلہ گاہ بھی ہے، لیکن مجھے نہیں ملی، اللہ جانتا ہے۔ چند کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اندر حضرت بابا فرید کی چلہ گاہ موجود ہے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن مجھے نہیں ملی کہیں سے، میں نے تحقیق کی ہے۔ تو وہاں آپ نے جو ہے حاضری دی، اور پھر وہاں سے آپ نیشا پور آئے۔ نیشا پور کے بارے میں ہے، نیشا پور میں اور کچھ بھی نہ ہوتا، تنہا حضرت فرید الدین عطار کا وجود ہی کافی تھا۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اور حضرت بابا فرید کی عمر گرامی چڑھتی جوانی، 25-26 سال کا جوان، اور چہرے پہ نورانیت، اور آپ کا نام مسعود ہے، آپ کا نام ابھی فرید نہیں تھا۔ جب حضرت شیخ فرید الدین عطار کی خانقاہ میں آپ داخل ہوئے تو حضرت شیخ فرید الدین بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر مسکرا کے کہا، فرمایا فرید ہندی آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کی اولاد اور اس کے مرید کثرت سے ہوں گے، اور افق عالم پر اس کی
ولایت کا چرچا ہے اور ایک مخلوق اللہ کی، فرمایا اس سے فیض پائے گی۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار نے آپ کو لقب فرید دیا تھا، نام آپ کا مسعود ہے، دنیا مسعود بھول گئی، بابا فرید کائنات والوں کو یاد رہ گیا۔ وہاں آپ نے حضرت شیخ فرید الدین عطار سے بہت کچھ سیکھا۔ وہاں سے پھر آپ بخارا آئے، بخارا سے حضرت سیف الدین فردوسی کی خانگاہ میں گئے، وہاں آپ جو ہے آئے، اور وہاں سے پھر آپ ملتان واپس گھر آئے۔ یہ سارا سفر یہ جگہ جگہ سے فیض لے کر اب ماں کی بارگاہ میں آئے، اب ماں کی خدمت کی چند دن، اور پھر ماں کی آگے ہاتھ جوڑے، کہا اماں اگر تو اجازت دے تو اب میں اپنے مرشد گرامی کے پاس دلی نہ چلا جاؤں۔ یار وہ مائیں کیسی مائیں تھیں، یہ ان ماؤں کا ہی فیض تھا کہ جن کی گود میں گنجے شکر فرید جیسے بیٹوں نے جنم لیا ہے۔ اب ماں نے اجازت دی، اب حضرت شیخ فرید الدین میرے گنجے شکر فرید مکمل ہو کر علم اور ادب کا منبع بن کر، اب مرشد جو کہہ کے گئے تھے 15 سال کی عمر میں، اب آپ دلی روانہ ہوئے، اور جب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے تو آپ درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا وہ جاہل پیر نہیں تھے، آپ جو ہے پڑھا رہے تھے اور لوگ پڑھ رہے تھے، طالب علم پڑھ رہے تھے، آپ سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے نظر اٹھائی اور جب گنجے شکر فرید کے چہرے پہ ڈالی نا تو آپ کے دل میں اضطراب پیدا ہوا، لگتا ہے مرشد نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے، لگتا ہے مجھے مرشد نے پہچانا ہی نہیں۔ اب یہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے مسکراتے ہوئے کہا بابا فرید کام مکمل کر آئے ہو؟ ہائے بس یہ سننا تھا، آپ اٹھے اور قدموں میں گرے، کہا لجپالا اگر آج فرید آپ کو یاد نہ ہوتا تو یہ فرید یہیں مر گیا ہوتا۔ اب لوگوں کے سامنے دوبارہ بیعت کیا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے، اور غزنی دروازے جو آپ کا مزار ہے، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے انڈیا کے اندر حضرت خواجہ بختیار کاکی کا مزار جو غزنی دروازہ ہے، غزنی دروازے کے ساتھ والا جو حجرہ تھا، فرمایا لے فرید اب مجاہدے کر، اب چلے کر، اب ریاضات کر، اب نفس کو مار، کیونکہ نفس نو مارنا بڑا ضروری ہے۔ اے ظالم جدوں تک نہ مرے ادو تک رب لبدا۔ آپ نے پہلا کام فرمایا تہ کے روزے رکھو۔ یہ میں گنجے شکر کا جو لقب پہلے 3-4 منٹ میں نے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا ہے کہ آپ کو گنجے شکر فرید کیوں کہتے ہیں، اور آپ نے تہ کے روزے رکھے، 60 گھنٹے کے 2 روزے رکھے، اور اس کے بعد جو ہے 40 دن کا چلہ مرشد کے کہنے پر، پھر تو آپ ریاضات کر رہے ہیں، مجاہدات کر رہے ہیں، اور سوکھ گئے آپ، صاف ظاہر ہے اس میں محنت ہے، مشقت ہے، روزے ہیں۔ آخر کار مرشد نے چلہ معکوس آپ کو دیا کہ چلہ معکوس کرو۔ یہ چلہ معکوس کیا ہے پہلے اس کی وجہ سمجھ لیں۔ معکوس کہتے ہیں الٹا لٹکنے کو، معکوس کہتے ہیں الٹا لٹکنے کو۔ چشتی سلسلے کے اندر حضرت ابو الخیر ابو سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں نماز معکوس ادا کی تھی، اور اس سنت کو ادا کرتے ہوئے حضرت ابو محمد چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ وہ کثرت سے نماز معکوس پڑھتے تھے، اور پھر اس سنت کو ادا کیا ہے زہد الانبیاء حضرت گنجے شکر فرید نے۔ جب مرشد نے کہا کہ چلہ معکوس کرو، اب صاف ظاہر دلی میں تو ہو نہیں سکتا تھا، لوگوں کا آنا جانا تھا خانقاہ میں، آپ وہاں سے جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہاول پور کی سرزمین میں، بہاول پور سے 73 کلومیٹر دور، اچیاں دا شہر، ولیاں دا شہر، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری دا شہر اوچ شریف پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ اوچ شریف۔
اور اوچ شریف میں مسجد تھی الحاج مسجد، اور اس مسجد کے امام تھے حضرت خواجہ رشید الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے یار تھے۔ ان کی مسجد میں جب گئے تو اس مسجد میں کنواں تھا، اوپر بوڑ کا درخت تھا اور درخت کی شاخیں وہ کنویں میں لٹکی ہوئی تھی۔ جب آپ کی نظر پڑی تو فرمایا اس سے بہتر جگہ چلہ معکوس کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ امام صاحب کو ملے، حضرت رشید الدین ہانسوی کو، ان کو کہا میں دن میں آپ کی مسجد میں عبادت کیا کروں گا، جب رات جائیں تو مجھے اس کنویں میں الٹا لٹکا جایا کرے درخت کے ساتھ۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ چلے جاتے وہ آپ کو باندھتے اور لٹکا دیتے، ساری رات میرے گنجے شکر فرید الٹے لٹک کر اللہ کی عبادت کرتے، تہجد پہ وہ آتے وہ آپ کو کھول دیتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ چلہ معکوس مکمل کر کے پھر مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، عمر ہو چکی ہے 34 سال، میرے گنجے شکر فرید کی 34 سال عمر گرامی ہو چکی ہے۔ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، اب فیض مل رہا ہے۔ ادھر سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ملنے آئے۔ جب دلی میں جو ہے اعلان ہوا کہ معین الملت والدین آئے ہیں، امراء، شرفاء، وزراء، بادشاہ، ساری دنیا لپک پڑی کہ معین الدین آئے ہیں۔ لوگ ملاقات کر رہے ہیں، کئی دن ملاقات جاری رہی۔ جب لوگوں کا جم گھٹا کم ہوا تو حضرت خواجہ معین الدین نے پوچھا قطب بابا وہ جس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہو وہ فرید نہیں ملا؟ فرمایا حضرت وہ اپنے حجرے میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا قطب چل آ گنجے شکر فرید کو ملنے چلے۔ آپ کے مرشد اور مرشد کے مرشد، یار طاقت صحیح میرے فرید دیاں شانہ، ایویں تے نہیں زہد الانبیاء، انبیاء جیسا زہد میرے گنجے شکر فرید کا، ایویں تے نہیں شانہ ملیاں نا، ایویں تے نہیں لوکی اتھے بہشتی دروازے ٹپ دے پے۔ سنیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دونوں حضرت گنجے شکر فرید کے حجرے میں پہنچے، دیکھا ہڈیوں کی ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ حضرت گنجے شکر فرید اٹھنا چاہا، گر پڑے، اپنا سر حضرت خواجہ بختیار کاکی کے قدموں پہ اور اپنا ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں پہ رکھ دیا۔ جب مرشد نے دیکھا تو حضرت خواجہ معین الدین نے کہا کہ کتنے کو ان سے مجاہدے کرواؤ گے بختیار کاکی، کتنا اور ان کو جو ہے ریاضت کرواؤ گے؟ فرمایا اٹھاؤ اس کو بلند کریں۔ دائیں بازو سے خواجہ معین الدین نے پکڑا، بائیں بازو سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پکڑا اور بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے اللہ آفتاب چشت کو اتنا بلند کر دے کہ کائنات ان کے فیض سے روشن ہو جائے۔ فیض دیا حضرت خواجہ معین الدین نے۔ اب جو ہے فرمایا اس کو حجرے سے باہر نکالو۔ اب آپ باہر نکلے، لوگوں سے مل ملاپ ہوا۔ 38 سال عمر گرامی ہو گئی، مرشد گرامی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے کہا فرید الدین ایک سنت رہ گئی ہے یار، شادی کر لے، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ فرمایا شادی کر لو۔ حضرت بابا فرید رو پڑے، کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کس چیز سے؟ کہا کہیں اولاد نافرمان نہ نکل آئے۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں شادی کروں کہیں اولاد بے ادب ہو جائے، آپ کا ادب نہ کرے، میرا ادب نہ کرے، اللہ رسول کا ادب نہ کرے تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا فرید اٹھ شادی کر، اولاد ہووے۔ فرمایا جڑے چنگے ہون آپ رکھ لویں، جڑے مندے ہون کتب نو دے دے بھی۔ مطلب یہ تھا کہ ہون گے ہی نہیں۔ اب آپ وہاں سے چلے، ہانسی آئے، 146 کلومیٹر دلی سے مشرق کی طرف ہانسی پنڈ ہے، وہاں حضرت جمال الدین ہانسوی جو آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں وہاں ان کے سے آ کے ملے۔ 10 سال آپ نے قیام کیا ہے ہانسی میں، حضرت بابا فرید 10 سال ہانسی میں رہے ہیں، وہاں بھی آپ کا جو ہے چلہ گاہ اور سارا کچھ موجود ہے۔ وہاں آپ نے پہلی شادی کی 38 سال کی عمر میں، نجیب النساء بیگم حضرت خواجہ عظیم کی بیٹی، 7 اولادیں پیدا ہوئیں، 6 بچے
پیدا ہوتے ساتھ ہی بچپن میں فوت ہو گئے. صرف ایک بیٹی جوان ہوئی حضرت شرف النساء بیگم، جس کا نکاح حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا، جو میرے بابا صاحب کے داماد ہیں حضرت علاء الدین صابر کلیری. یہ پہلی بڑی بیٹی حضرت شرف النساء آپ کے نکاح میں آئی تھی. پھر آپ نے دوسری شادی کی، اور کہتے ہیں بعض کتابوں والوں نے لکھا ہے یہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا. اس لیے کہ غیاث الدین بلبن وہ 1188 کے اندر بادشاہ بنا ہے دلی کا، اور حضرت گنج شکر فرید اس وقت آپ 36 سال کی عمر ہے آپ کی، اور 60 سال عمر ہے اس وقت غیاث الدین بلبن کی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ 36 سال عمر ہے آپ کی، اور غیاث الدین بلبن 60 سال کی عمر میں بادشاہ بن رہا ہے دلی کا، اور 60 سال کی عمر میں اس کی کوئی بیٹی ایسی نہیں تھی جو شادی کی عمر میں پہنچنے والی ہو اور بابا صاحب سے نکاح ہوا ہو. یہ کسی اور کی بیٹی تھی. بہرحال لکھا ہے کتابوں میں کہ غیاث الدین بلبن بادشاہ کی بیٹی. دوسری شادی آپ کی ہوئی خاتون بیگم. تیسری شادی پھر آپ بیٹھے تھے اجودھن میں، 1.5 سال کا ایک بچہ روتے ہوئے لے کر ایک عورت آئی، آپ کا مرید ہی تھا، خادم ہی تھا، وہ فوت ہو گیا. 1.5 سال کا بچہ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. تو جب آپ نے بچے کو روتے دیکھا، لوگوں کو دیکھا کہ جوان ہے عورت اور بچہ بھی 1.5 سال کا ہے، خامد فوت ہو گیا ہے، تو آپ نے پھر اس بیوہ سے شادی کی تھی. اور پھر چوتھی شادی آپ نے وہیں اجودھن میں کی. کہا جاتا ہے کہ آپ کی 17 ٹوٹل اولادیں ہوئی ہیں. حضرت زود الانبیاء گنج شکر فرید 17 اولادیں ہوئی ہیں، اور ان میں سے چاروں کی قبریں آپ کی جو بیگمات ہیں وہ پاک پتن شریف کے اندر ہی ہیں، وہیں آپ کی قبریں ہیں ان کی. اب جو ہے وہاں سے اب جب شادی کر لی تو اب دوبارہ پھر مرشد کی بارگاہ میں 10 سال گزارنے کے بعد دوبارہ پھر مرشد کی بارگاہ میں دلی پہنچے. ملاقات ہوئی، عبادت و ریاضت ہوئی. اب جب وہاں آپ ملاقات ہوئی تو آنے لگے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، دسمبر کا مہینہ تھا، فرمایا فرید جا رہے ہو، قسمت میں یہی لکھا ہے اب دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی. آپ رو پڑے، کہا لجپالا حکم دو میں یہیں پہ رہوں آپ کی خدمت میں. فرمایا نہیں، ہانسی جاؤ، وہاں آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی امانتیں میں خواجہ حمید الدین ناگوری کو دے دوں گا. جب آؤ گے تو میرا سارا کچھ خواجہ حمید الدین ناگوری سے آپ کو مل جائے گا. آپ واپس ہانسی پہنچے ابھی دسمبر کے مہینے میں. 27 دسمبر کی رات آئی، آپ نے تیاری کی. بیگم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مرشد بلا رہے ہیں، لگتا ہے ان کا وصال ہو گیا. 3 دنوں کے بعد آپ جب دلی پہنچے تو حضرت خواجہ بختیار کاکی کا وصال ہو چکا تھا. قبر کے اوپر روئے، اور قاضی حمید الدین خواجہ حمید الدین ناگوری نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آسا، آپ کی نالین شریف، آپ کا جبہ مبارک، اور آپ کی ٹوپی، آپ کا مسلح، آپ کی ساری امانتیں آپ کو دیں. اب مرشد کی مسند پہ لوگوں نے بٹھایا، کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی کہہ کے گئے ہیں کہ میری مسند کا وارث گنج شکر فرید ہوگا. اب خواجہ قطب کی مسند پہ بیٹھنا کوئی عام بات تھی؟ اب تو جم کٹا، لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، امراء، شرفاء، وزراء، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. تو جڑے ہانسی دے فقیر سن، لکھا ہے ان میں سے ایک سرنگا فقیر سی، ان جدو دل نہ لگیا تو وہ پیچھے ٹر گیا بابا فرید دے. اوتھے کسے نے ملن ہی نہ دیتا، اینا رش. اب قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ اور اس کی مسند پہ بیٹھے ہیں گنج شکر فرید. جمعے کا دن، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت بابا فرید باہر نکلے. اس سرنگا فقیر نے آواز دی اور چیخ ماری، فرمایا جدو ہانسی ہاس ہو تے روز مل دے ہاسو. اوے لجپالا دلی آئے ہو، لوکی دے زیارت بھی نہیں کرن دیں دے، فقیران بھول گئے ہو. آپ نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد اعلان کیا، فرمایا میں ہانسی واپس جا رہا ہوں. لوگ تڑپے، کہا قطب الدین تو کہہ کے گئے ہیں کہ میری مسند پہ فرید بیٹھے گا. فرمایا یہاں ہمارا گزارا نہیں ہے، اس لیے کہ فقیروں سے یہاں دلی والے ملنے ہی نہیں دیتے، پرانے یاراں نال دلی والے ملن ہی نہیں دیندے.
واپس ہانسی آئے، اب مشہوری ہو گئی آپ کی، ہانسی میں بھی لوگوں کا جم گٹا، پھر آپ ہانسی سے نکلے اور چلتے چلتے اجودھن پاک پتن میں پہنچے۔ اس کا نام تھا اجودھن، یہ ہندوؤں کا شہر تھا، اس کے مختلف نام ہیں، یہ بڑا پرانا تاریخی شہر ہے، کہتے ہیں سکندر اعظم نے اس کو فتح کیا تھا، الیگزینڈر جو سکندر اعظم ہے اس نے اس کو فتح کیا تھا، اس شہر کو، اتنا پرانا شہر ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ حضرت بابا فرید، وہاں دریائے ستلج کا کنارہ ہے، کنارے کے اوپر اہل و عیال ساتھ ہیں، چند فقیر ساتھ ہیں، وہ آپ ایک جگہ پہ وضو کرنے کے لیے پتن سمجھتے ہیں جہاں وہ کشتی آ کے کھڑی ہوتی ہے جہاں سے لوگ جاتے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھے وضو کرنے کے لیے، کسی نے دیکھا تو آواز لگائی، کہا او فقیر، نہ یہ پانی پاک ہے نہ یہ پتن پاک ہے، جگہ پتن کہتے ہیں جگہ کو، وہ پتن، کہا نہ یہ پتن پاک ہے نہ پانی پاک ہے، آپ کی زبان سے نکلا، فرمایا پاک پتن، فرمایا ایویں گلاں کردے ہو، پاک پتن، یہ پتن پاک ہے، زمین ناپاک نہیں ہوتی، اور فرمایا بہتا پانی بھی پاک ہوتا ہے، یہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کو ایسا مبارک کیا کہ پھر یہ پاک پتن مشہور ہوا، اور شہروں کے نام جب تک سرکاری آرڈر نہ ہوں تب تک شہروں کے نام نہیں پڑتے، لیکن جب مغل اعظم اکبر بادشاہ بنا تو حضرت گنج شکر فرید کی رعایت میں اس نے آرڈر جاری کیے کہ آج کے بعد سرکاری طور پر اجودھن کا نام ہے پاک پتن شریف۔ پاک پتن، پاک پتن، سمجھ آیا جو پاک پتن۔ پھر اب آپ ایک مسجد چھوٹی سی وہاں گئے، صاحب ظاہر ہے جب اللہ کا ولی کسی بھی علاقے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے مسجد آباد کرتا ہے، اور حسد کرنے والے صاحب ظاہر ہے وہاں بھی جوگیوں کا راج تھا، ہندو تھے، راجے تھے، جوگی تھے۔ اب آپ نے وہاں اللہ اللہ کرنا شروع کی، لوگ آنا شروع ہوئے، وہی مسئلہ، حسد، آپ پہ قاتلانہ حملے ہوئے آپ کے اوپر۔ اب وقت آ گیا کہ آپ کوئی کرامت دکھائیں، اور جب دین پھیلانا ہوتا ہے تو پھر کرامت دکھائی جاتی ہے، جب دین بچانا ہوتا ہے پھر استقامت دکھائی جاتی ہے، اور آپ کی استقامت یہ تھی کہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا گیا، آپ نے ایک مرتبہ بھی بد دعا نہیں دی ہے، یہ آپ کی استقامت ہے۔ اور کرامت، وہ ایک عورت آ گئی، اس کی 3-4 بیٹیاں تھیں، خامد فوت ہو گیا، کہا سرکار بچیاں ہیں، کیا کروں، شادی کیسے کروں؟ وہ قریب ہی ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا، آپ نے فرمایا اٹھاؤ، اٹھا کے 3 مرتبہ کل شریف پڑھی، فرمایا لے اے سونے دا بن گیا ہے، ویچ کے تیاں دی شادی کر لے۔ انہیں گئے تو بڑا سوکھا کام ہے سونا بنان دا، وہ گھر جا کے انہیں سارے آس پاس دے وٹے اکٹھے کر کے ٹھگ لا لیا، تے تیاں نو کہ آؤ تانوں سونا بنان دی طریقہ دساں۔ انہیں کہا اماں خیر ہے کہ میں ایک بابے کو سیکھے آئی ہوں سونا بنانا۔ وہ بہ گئیاں ساریاں ماواں تیاں، آن بسم اللہ شریف پڑھ کے کولو والا سارا دن پڑھا، کتوں مٹی نے سونا بننا سی۔ وہ شام نو آ کے کہن لگی بابا جی میرے نال توکا کیتا نے، اتوں کولو والا پڑھی نے، وچوں پتہ نہیں کوئی اور منتر جنتر پڑھیا نے۔ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ کہ اب میں بھی سارا دن کولو والا پڑھتی رہی ہوں تو کوئی مٹی سونا نہیں بنی۔ آپ مسکرائے، فرمایا زبان بھی تو فرید کی ہونی چاہیے نا، فرمایا زبان بھی تو فرید کی ہو نا، زبان فرید کی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ہی پڑھا جاتا ساری مٹی سونا بن جاتی۔ اب تو مشہوری ہو گئی نا، اب تو لوگ آنا شروع ہو گئے، آپ کے قاتل بھی آئے، لوگوں نے جوگیوں نے آپ کو قتل کروانا چاہا، آپ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ایک ملنگ جو ہے اس کو خریدا گیا، وہ خنجر لے کر آیا، آپ سجدے میں ہی، آپ کی عادت تھی نماز پڑھنے کے بعد آپ سر سجدے میں رکھ کے کئی دیر تک سجدے میں جو ہے دعا کرتے رہتے، روتے رہتے تھے، بڑے لمبے لمبے سجدے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بیٹھے ہیں، آپ نے سجدے میں آواز دی کوئی ہے؟ خادم حاضر ہے، فرمایا بندہ آیا ہے ملنگ، یہ کول خنجر ہے، سانو قتل کرنا آیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اٹھے، جب اس کو پکڑا خنجر نیچے گر گیا، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میرا اللہ نہیں مارے گا، میں کوشش کر رہے ہو، فرمایا جا ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ اب یہاں پر دین، قرآن، سنت، حدیث ایک یونیورسٹی کا درجہ ہے آپ کی خانقاہ،
اور 16 قوموں کو تنہا گنج شکر فرید نے یہاں کلمہ پڑھایا ہے۔ اے وٹو، اے چیمے، اے چٹھے، اے جناب والا چمار، اے کھرل، اے جننے دریائے ستلج دے کنارے تے جڑے دیپال پور تو لے کے چشتیاں بہاول نگر تک اے جنیاں 16 قوماں بیٹھیاں نے، انہاں 16 قوماں نو کلمہ پڑھان والا تنہا گنج شکر فرید ہے۔ آخر کار وقت آ گیا، صاف ظاہر ہے جو آیا اس نے جانا ہے۔ 5 محرم الحرام، محرم کا مہینہ ہے، 5 تاریخ ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی حضرت گنج شکر فرید نے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے استغراق کا عالم، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے عشاء پڑھ لی؟ فرمایا حضرت پڑھ لی۔ فرمایا دوبارہ پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ پھر نماز پڑھی، پھر استغراق، پھر پڑھی، 3-4 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی۔ آخری مرتبہ سر سجدے میں رکھا، زبان سے یا حیو یا قیوم کی صدا آئی اور آپ کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے عالم دنیا کا، چشتیوں کا یہ شہنشاہ، آفتاب ولایت، سلطان بحر و بر، زہد الانبیاء، حضرت گنج شکر فرید کائنات عالم سے اللہ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ آج بھی آپ کا فیض بٹ رہا ہے۔ آپ کے عرس پاک کی تقریبات 26 ذی الحج سے 10 محرم الحرام پاک پتن شریف میں ہوتی ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے اختصار کے ساتھ آپ کی پوری بایوگرافی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور یہ ایم اے پڑھ کے یا سن کے نہیں، پوری مکمل تحقیق کے بعد میں نے بیان کی ہے، پوری مکمل تحقیق کے بعد، اور اس پہ کئی راتیں اور کئی دن لگائے ہیں میں نے۔ اس کے بعد یہ میں نے لکھے ہیں 5 صفحے، یہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ لکھ کے اور پوری تحقیق کر کے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ حضرت گنج شکر فرید پہ تقریر کی ہے۔ اللہ آپ کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کے شلوک جو میں نے آپ کی ابیات پڑھی ہیں 2-3 برکت کے لیے آخر پہ پڑھ لیتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ کیا خوبصورت شلوک ہے آپ کے۔ اور مت اٹھ فریدا صبح وضو ساز، صبح نماز گزار، جیڑا سر سائیں اگے نہ نیوے او سر کپ اتار۔ اللہ اکبر۔ فریدا رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ویخ پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی۔ جاگ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور۔ فریدا روٹی میری کاٹھ دی تے لاون میری بھوک، جیڑے کھان گے چوپڑیاں گھنے سہن گے دکھ۔ جاگ فریدا، جاگ فریدا، اے نہ بھلی ریت، پہنچے وقت کدی نہ آویں چل کے مسیت۔ وقت تے آویں تے آخری شعر آپ فرماندے نے فریدا خاک نہ نندیے، اوے خاک جیا نہ کو، اوے اپنی مٹی نو کدی برا نہ کہو۔ اے مٹی دے، اس مٹی دے بڑے فائدے نے۔ بابا فرید کہندے نے فریدا خاک نہ نندیے، خاک جیاں نہ کو، جیوندیاں پیراں تھلے مویاں اوپر ہو۔ جد تک جینے آ پیراں دے تھلے، جدو مرنے آ تے قبر دا پردہ بن جاندی ہے۔ فرمایا اس لیے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ 5 محرم الحرام کو آپ کے عرس پاک کی تقریب مسجد میں فاتحہ شریف بھی پڑھیں گے، دوبارہ پھر آپ کا ذکر کریں گے، اور یہ آخری جمعہ ہے اس اسلامی سال کا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز محرم میں آئے گا، اور 9ویں اور 10ویں محرم کی درمیانی رات جو ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، اور لجپال کریم نبی کی آل کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا